السلام علیکم معزز ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں قیامت رہنما ہونے سے پہلے کی چند ایک نشانیاں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ قیامت سے قبل کچھ ٹائم پہلے سیاہ جھنڈے نکلیں گے، پھر غزوہ ہند ہوگی، پھر ہندوستان میں ہندوؤں کا قتل عام ہوگا، پھر ہندوستان میں دین کے بدخواہ لوگوں کا قتل عام ہوگا، جیسے گستاخ اور لعنتی قادیانی وغیرہ۔ پھر تیسری جنگ عظیم شروع ہوگی، پھر قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا، پھر سفیانی کا ظہور ہوگا، پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، پھر سفیانی کا لشکر حضرت امام مہدی سے لڑنے چلے گا تو مکہ مدینہ کے درمیان مقام بیضا پر زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ پھر بنو کلب کا لشکر امام مہدی کے ہاتھوں شکست کھائے گا، جس کو لوٹنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ پھر مشرق سے سیاہ جھنڈے عرب کی طرف طوفان بن کر اٹھیں گے۔ عرب کو بچانے کے لیے ساری یہودی نیوی میدان میں آئے گی اور سیاہ جھنڈوں کے ہاتھوں بری طرح تباہ ہوگی۔ پھر اعجاز مقدس کا محاصرہ توڑنے کے لیے خلیج فارس کے نزدیک سیاہ جھنڈے دجالیوں سے بڑا زبردست معرکہ لڑیں گے اور محاصرہ توڑ دیں گے۔ پھر یہ لشکر امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کے لیے آگے بڑھے گا اور رستے میں نجد شہر ان کی طوفانی یلغار کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ پھر یہ لشکر امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرے گا۔ پھر یہ عربوں سے خزانہ طلب کریں گے، وہ دینے سے انکار کریں گے۔ پھر یہ سیاہ جھنڈے والوں کے ہاتھوں بری طرح قتل ہوں گے۔ ان کے قتل عام کے دوران سیاہ جھنڈے عرب کی ریت کو عربوں کے خون سے تر کر دیں گے۔ اس خوفناک قتل عام کا ذکر حدیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے۔ یہی وجہ ہوگی کہ عرب بہت کم رہ جائیں گے۔ پھر عرب بھاگ کر مکہ اور مدینہ میں پناہ لیں گے اور اپنی جان بخشی کے لیے خزانہ دینا چاہیں گے، لیکن سیاہ جھنڈے والے لینے سے انکار کر دیں گے۔ اس جنگ کے بعد آدھے سے زیادہ لشکر آرمینیا کی طرف جائے گا۔ سیاہ جھنڈے آرمینیا پر آندھی طوفان اور بلا بن کر نازل ہوں گے اور آرمینیا کو وہ تباہی دیکھنی پڑے گی جس کے سامنے بابل نیوا اور بغداد کے قصے بھی ہنچ ہیں، یعنی کہ آرمینیا والوں کا حالات بغداد کے قصوں سے بھی برا ہوگا۔ اس کا ذکر حدیث مبارکہ میں ملے گا۔ لشکر وہاں سے ہوتا ہوا امام مہدی سے مل کر قسطنطنیہ کا محاصرہ کرے گا۔ اللہ سیاہ جھنڈوں کی جہاد کا صلہ یہ دے گا کہ ان کے نہروں سے ہی قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا۔ پھر سیاہ جھنڈوں کا کچھ لشکر یورپ کی طرف نکلے گا، اور جب یہ یورپ کی دہلیز پر پہنچے گا تو پورے یورپ میں قہر مچ جائے گا۔ لیکن یہی وقت یہ خبر بھی پہنچے گی کہ دجال نکل آیا ہے۔ پھر یہ لشکر وہاں سے انتہائی تیزی کے ساتھ واپس آئے گا۔ ان کی رفتار انتہائی تیز ہوگی۔ حدیث مبارکہ کے مطابق یہ بڑا ہی سخت امتحان ہوگا، انتہائی سخت وقت ہوگا۔ جو کوئی تھوڑا آرام کا وقت نکالنے میں کامیاب ہوگا وہی طاقتور تصور کیا جائے گا۔ آتے ہی عرب میں وہ رومی جو دجال سے ملے ہوں گے ان پر تینوں جگہوں سے حملہ کریں گے اور ان میں سے کوئی بھی بچ کر واپس نہ جائے گا۔ پھر مسلمان دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور دجال انہیں دیکھ کر پانی میں نمک کی طرح پگھلے گا۔ پھر وہ وہاں سے بھاگے گا اور مقام لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ پھر یہودیوں کا سیاہ جھنڈے والے قتل عام کریں گے۔ یہی وقت ہوگا جب مومنین مشرق سے لے کر مغرب تک فتوحات کے جھنڈے لہرا رہے ہوں گے اور اللہ نے سورۃ بنی اسرائیل میں جو وعدہ فرمایا تھا پورا ہوگا، جسے ہم روز قیامت سے قبل ہی تباہ و برباد کر دیں گے۔ یعنی کفر و سرکشی کرنے والی کوئی بھی بستی ایسی نہیں ہوگی جسے ہم روز قیامت سے قبل ہی تباہ و برباد نہ کر دیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ کوہ طور پر جا کر قلعہ بند ہو جائیں۔ یاجوج ماجوج نکل کر فتنہ عظیم پھیلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا قہر نازل کرے گا اور ان پر نفع نامی کیڑا لگ جائے گا اور ہلاک ہوں گے۔ پھر 7 سال تک مسلمان امن و امان سے رہیں گے۔ امن اتنا زیادہ ہوگا کہ بچہ شیر کو بھگا دے گا، جہاد ختم ہو جائے گا، تلواروں کو مایان میں زنگ لگ جائے گا، شیطانیت تباہ ہو چکی ہوگی اور شیطان کو جو قیامت تک کی مہلت دی تھی ختم ہوگی۔
پھر ایک نرم ہوا چلے گی جس سے دنیا میں اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب حبشی دنیا پر حکومت کریں گے اور نفس کی حکمرانی ہوگی۔ ایک حبشی ٹیڑھی پنڈلی والا، نیلی آنکھوں والا اور ٹھگنا خانہ کعبہ کو گرا کر پتھر سمندر میں پھینک دے گا، غلاف جلا دے گا اور خزانہ گھر لے جائے گا۔ پھر قیامت کا مرحلہ شروع ہوگا اور تمہارے رب کے وعدے کا وقت آ جائے گا۔ فتنہ دجال بہت سخت ہوگا، اس سے حفاظت کے لیے ہر جمعہ کے روز سورۃ الکہف کی تلاوت لازمی ہے۔ گزارش ہے کہ اس قیمتی معلومات کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، اس معلومات کو اکٹھا کرنے میں بہت محنت لگی ہے۔ قیامت کب آ جائے کوئی پتہ نہیں، تو کیا آپ نے اس کی تیاری کر لی ہے؟ اگر نہیں کی تو آج سے اس کی تیاری شروع کر دیں۔ اصل علم اللہ رب العزت کے پاس ہے، بے شک ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ کوشش کریں اور غور و فکر کرنا ہے، خود کو اور نسلوں کو اس فتنے سے بچانا ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس ویڈیو کو ہر مسلمان سن سکے۔